کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر چلتے ہیں جو تاریخ انسانیت کا سب سے حسین اور سب سے روشن سفر ہے۔ یہ سفر ہے اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جن کے آنے سے کائنات کے اندھیرے اجالے میں بدل گئے۔ وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی سیرت آج بھی دلوں کو سکون دیتی ہے، آنکھوں کو روشنی بخشتی ہے اور انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ایک ایسے رہنما کی ہے جو یتیم بچے سے صادق و امین بنے، پھر رسول برحق بن کر انسانیت کو وہ سبق دیا جو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ آئیے عشق و محبت، صبر و استقامت اور رحمت و ہدایت سے بھری ہوئی اس زندگی کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں جسے ہم سب کے دلوں کا سہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ مکہ کی شام تھی، سورج ڈھل رہا تھا، آسمان سرخ مائل ہو رہا تھا، کعبہ کے سائے میں ایک ایسی روشنی اتر رہی تھی جیسے ابھی دنیا نے دیکھا بھی نہیں تھا، جسے ابھی دنیا نے پہچانا بھی نہیں تھا۔ اس ہستی کی تھی جو ابھی دنیا میں قدم رکھ کر نہیں آئی تھی، لیکن جن کی آمد سے پہلے ہی فضاؤں میں سکون اتر رہا تھا۔ آمینہ کے گھر ایک نور اترا، وہ نور جو صرف ایک ماں کی آنکھوں کو نہیں بلکہ پورے کائنات کو روشن کر رہا تھا، روشن کرنے والا تھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے جس کی موجودگی نے اس شہر کے لیے برکت پیدا کر دی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بچپن میں جب گالیوں سے گزرتے تو لوگ کہتے، بچہ کچھ تو الگ ہے، اس کی آنکھوں میں امن ہے، چہرے پر سکون ہے، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ اور دل میں ایسی نرمی جو پھولوں سے بھی زیادہ نرم، کھیل کود میں بھی کبھی کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ ان کے سچائی اور امانت داری بچپن ہی سے ایسے چمک رہی تھی جیسے اندھیری رات میں چاند۔ بڑے ہوئے تو مکہ کے لوگ انہیں صادق و امین کہنے لگے، کیونکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سچائی، امانت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ایک عورت نے ان کے سامنے اپنا سامان گرایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اٹھا کر دیا اور مسکرا کر فرمایا، انسان کی عزت اس کی خدمت میں ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود سب سے زیادہ عاجزی ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی صداقت تھی۔ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ لوگ جب سفر پر جاتے اور اپنی قیمتی چیز محفوظ رکھنا چاہتے تو سب یہی کہتے، امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ دشمن بھی اپنی چیزیں انہی کے پاس رکھواتے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انہیں ایک ایسا رشتہ عطا فرمایا جو سکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ رشتہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی تار اور صداقت دیکھی تو جان گئی کہ یہ شخص عام انسان نہیں۔ انہوں نے نکاح کیا اور ایک ایسا گھر آباد ہوا جس میں محبت تھی، سکون تھا اور سب سے بڑھ کر اللہ کا نور تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کچھ نے مان لیا لیکن اکثر نے انکار کیا۔ ابو جہل اور قریش کے سرداروں نے مذاق اڑایا، راستوں میں کانٹے بچھائے، گالیاں دی، کبھی نماز پڑھتے وقت پشت پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی، کہتے یہ شخص جادوگر ہے، دیوانہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا نہ کرتے
بلکہ سر جھکا کر دعا دیتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ طائف کے سفر میں سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا اور بچوں کو حکم دیا کہ پتھر مارے، جسم خون سے بھر گیا۔ فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر حکم دے تو یہ پہاڑ ان پر گرا دیا جائے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا فرما جو تجھے پہچانے اور تیری عبادت کرے۔ یہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ ملا۔ اللہ نے انہیں اپنے حضور بلایا۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی بلندیوں تک پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ یہی نماز آج ہمارے اور اللہ کی درمیان سب سے بڑا تعلق ہے۔ مکہ میں ظلم بڑھ گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے، غار ثور میں پناہ لی۔ دشمن قریب تک آئے، لیکن غار کے دہانے پر مکری نے جالا بن دیا اور کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا۔ دشمن سمجھے کہ یہاں کوئی نہیں، یہ اللہ کی نصرت تھی۔ مدینے پہنچے تو فضاؤں میں نعرہ بلند ہوا، طلع البدر علینا۔ لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے کہ آج وہ ہستی ہمارے درمیان ہے جو اللہ کے محبوب ہے۔ مدینے میں اسلام کا پہلا معاشرہ قائم ہوا۔ بھائی چارہ، مسجد نبوی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی۔ سچا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ پہلی بڑی جنگ بدر میں ایمان والے 313 تھے اور کافر کئی گنا زیادہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈرنا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رات بھر دعا کی، صبح فرشتے اترے اور بدر کا میدان ایمان والوں کے لیے فتح کا نشان بن گیا۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ طاقت کبھی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین میں ہے۔ احد کے دن کچھ صحابہ نے حکمت ولی کی، پہاڑیں چھوڑ دی، حالات پلٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ خون سے بھر گیا، مگر زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما۔ یہ نہیں جانتے جب مدینے پر قریش اور یہودی قبائل نے حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودوانے کا مشورہ دیا۔ سخت سردی تھی، بھوک کا عالم تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ کھودوائی کرتے رہے۔ چٹان نہ ٹوٹتی تو اپنے گدال مارتے اور فرماتے، اللہ نے مجھے ایران اور روم کی طرف فتح دکھائی ہے۔ بھوک اور مشکل میں بھی ان کی زبان پر شکایت نہیں بلکہ امید تھی۔ آخرکار وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ وہی مکہ جہاں انہیں ستایا گیا، پتھر مارے گئے، کفار کانپ رہے تھے کہ آج بدلہ ملے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، آج تم سب آزاد ہو، کوئی الزام نہیں۔ یہی ان کی عظمت تھی۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، اے لوگو، تم سب ایک ہی ماں کی اولاد ہو، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ خطبہ آج بھی انصاف، محبت اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں وقت گزرا اور وصال کا لمحہ قریب آیا۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں کمزوری تھی مگر چہرے نور سے بھرا ہوا۔ آخری لمحے میں زبان پر یہ کلمات تھے،
اے اللہ میری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک اپنی امت کے لیے فکر مند رہے۔ وصال ہوا تو مدینے کی فضا سوگوار تھی۔ حضرت عمر تلوار کھینچ کر کہنے لگے، جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ لمحے امت کو حقیقت کا سب سے بڑا سبق دیا گیا۔ دین مکمل ہوا اور اب اسے سنبھالنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ صدیوں بعد بھی اگر کوئی دل ٹوٹا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ کوئی بھٹک جائے تو سنت کی روشنی اسے راستہ دکھاتی ہے۔ کوئی نا امید ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یاد آتی ہے، اے اللہ میری امت۔ محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں، محبت اطاعت ہے، اتباع ہے، محبت سنت کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمیں اپنی زندگیاں ان کے طریقے پر لانی ہوگی۔ اے رب کائنات، ہماری زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر بنا دے۔ ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، ہمارے گھروں کو ان کی سنت کی روشنی سے سجا دے۔ ہمیں وہ نصیب عطا فرما کہ قیامت کے دن کے ہاتھ سے جام کوثر پیے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر جو سچے دل سے کہتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمل سے سچ کر دکھاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔